اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اوصاف، احمد اور عبداللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، ہم اپنے اسلامیات کے آج تیسرے نہیں بلکہ چوتھے لیکچر کی طرف بڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے پہلا باب ہم نے پڑھا ہے عقائد کا، اس عقائد کے باب کی مشق کریں گے۔ تو آپ لوگ جلدی سے صفحہ کھول لیں بک کا۔ مشق پر ہمارا پہلا کویسچن ہے، بلکہ پہلے اوپر لکھا ہوا ہے کہ درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، کہ جو نیچے سوال دیے ہوئے ہیں ان کے جواب لکھنے ہیں۔ اچھا، کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے بک کے اوپر بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کر کے ان کے جوابات اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو ہم نے لکھنے ہیں۔ بک کے اوپر لکھنا تو آپشنل ہے، پر آپ نے یہ سارے سوال اور ان کے جوابات یہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ کام جو ہے وہ آج کا کلاس ورک کا ٹائٹل دے کے، ڈیٹ کا ٹائٹل دے کے آپ نے یہ لکھنے ہیں۔ یہ پھر جب آپ کی نوٹ بکس چیک ہونے کے لیے آئیں گی تو ان کو چیک کیا جائے گا۔ تو آپ کو یہ امیج میں سامنے نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ لکھ لیا ہے۔ آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو میں خود اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں آپ کو، تاکہ میری ساؤنڈ سے اس کا اندازہ ہو سکے۔ پہلا سوال ہے، اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ دیکھیں، اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے، ٹھیک ہے، یہی چیز لکھی ہے۔ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان کا مطلب ہے یقین، اللہ کو ایک ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور ذہن سے تسلیم کرنا اللہ پر ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہاں پر ہم نے اسلام کی بنیاد بتا دی، ایمان پر ہے، اور تھوڑا سا بتا دیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کو زبان سے اقرار کرنا، ذہن سے تسلیم کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنا۔ دوسرے سوال کی طرف آ جائیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یقین اور بھروسے کے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا پہلے تو لفظ کا مطلب ہے کہ ایمان کا مطلب ہے یقین اور بھروسہ، اور ہم جب اسلام کے حوالے سے ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت۔ وحدانیت مطلب اللہ کے ایک ہونے کا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا دل سے ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے جی کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ تو اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں، جو ہم نے ایمان مفصل میں پڑھے، اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 ہو گئے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ آخرت پر ایمان 5، اچھی اور بری تقدیر من جانب اللہ ہونے پر، کہ مطلب اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اس پر ایمان۔ پھر اس کے بعد اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے 7 ہو گئے نا، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر 4 یہ ہو گئے، آخرت پر 5، اچھی اور بری تقدیر 6، اور موت کے بعد اٹھنے پر 7۔ تو یہ 7 چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا کویسچن ہے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں کیا فرق ہے؟ معلوم کر کے لکھیے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کا مطلب ہے حصہ، تو اس کا مطلب ہے اسلام کے کیا حصے ہیں، یا اسلام کی جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، وہ کس چیز پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے گھر کی عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد میں سیمنٹ، ریت، بجری ہوتی ہے، اس پہ ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی عمارت کس پہ کھڑی ہے اور ایمان کی عمارت کس پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی عمارت جن حصوں سے مل کر بنی ہے اسے ارکان اسلام کہتے ہیں، اور ایمان کی عمارت جس چیزوں سے مل کر بنی ہے اسے ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اب ارکان اسلام کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 5 ارکان اسلام ہیں۔ جبکہ ارکان ایمان
وہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی لکھ لیے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو بیٹا یہ 4 کوسچنز آپ کے ہو گئے۔ 5ویں کوسچن میں ایمان مفصل کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ نے صفحہ نمبر 6 سے اس کے اوپر ترجمہ لکھا ہے، وہ منو ان آپ نے وہاں سے کاپی کر لینا ہے، وہی مطلب لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو سوال اس صفحے کے اوپر موجود ہے، وہ 4 بڑے فرشتوں کے نام اور ان کو سونپے گئے کام تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی 4 فرشتوں کے نام اور ان کے کام اگر آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 7 پہ لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل، ان کا کیا کام ہے؟ تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ کے پیغامات وہی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی فرشتوں کے بھی کام۔ تو بیٹا یہ آج ایک پیج ہی دے رہا ہوں، ایکسرسائز کا اگلا پیج بھی ہے، وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آج آپ نے اس کو نوٹ بکس پہ صاف ستھرا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جو ہی آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بنا کے بھیجوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کریں اور گھر میں اچھی طرح سے احتیاط کریں، خاص طور پہ اپنی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں، دن میں ہاتھ بار بار دھویا کریں، ٹھیک ہے۔ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی گھر پہ آ جاتا ہے تو ماسک کا استعمال لازمی کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔